جب جادوگری کا فن عروج پہ آیا اور گھر گھر جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگے تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا عطا کیا جو جادو کے فخر کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی اژدہا بن جاتا ہے، کبھی ٹارچ بن جاتا ہے، کبھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پتے جھاڑ لیتے ہیں، کبھی ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ عصا ان کو بطور معجزہ عطا کیا گیا جب جادوگری کا فن پورے عروج پر تھا۔ موسیقیت کا جب بانکپن آیا اور موسیقی کے ذریعے لوگوں کو مسحور کیا جانے لگا تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ آواز کا جمال عطا کیا کہ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو اڑتے پرندے رک جاتے تھے، ایسا حسن عطا کیا۔ لوہے کی صنعت عروج پہ آئی اور لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا، ڈھال کر کے زرہیں تلواریں بنائی جاتی، ظروف بنائے جاتے۔ تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم پڑ جاتا اور جس طرح چاہتے اس کو وہ شکل دے دیتے۔ طب یونانی جب اپنے مرتبہ کمال کو پہنچتی ہے اور ہر مرض کی تشخیص، تدبیر اور علاج معالجہ دریافت کر لیا جاتا ہے، لیکن 3 امراض کا علاج طب یونانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ مادرزاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں رکھ سکتے، کوڑی کے جسم کو شفا نہیں دے سکتے، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں ہے۔ تو طب یونانی کے عروج کے زمانے میں حضرت عیسیٰ آتے ہیں تو ان تینوں مرضوں کا علاج لے کے آتے ہیں۔ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے شفا مل جاتی ہے۔ نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، نور اترنے لگتا ہے۔ مصر کے کوچہ و بازار میں جب حسن والوں کے حسن کے چراغ جلنے لگے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین دل لبھانے لگا، ان کی عشوہ ترازیاں نیندیں اچاٹ کرنے لگیں تو اللہ نے حسن و جمال کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ جمال دے کے بھیجا، اور جب ان کے جمال کا، حسن کا چراغ روشن ہوا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا اپنے حسن پہ وہ اپنی انگلیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ہر دور میں ایسا ہوا۔ آپ انبیاء کی تاریخ پڑھتے جائیں اور ان کے معجزات دیکھتے جائیں، اور اس دور کا عروج اور بانکپن آپ کو جو ملے گا، معجزہ اس کا توڑ آپ کو نظر آئے گا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ قرب قیامت میں انسانی ارتقاء اور مادی ترقی اور اپالو 11 کے ذریعے چاند پر جانے کی باتیں ہونی تھی اور لوگوں نے مریخ پر جانے کی تیاریاں کرنی تھی، تو اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ دنیا الٹی چھلانگیں بھی لگاتی پھرے، وہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ میرے امام بولے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی کو ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے، ان کی عظمتوں کی کنہ تک کون پہنچے۔ یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ جب جبریل نے کہا کہ حضور آگے میں نہیں جا سکتا تو کہا وہی لانے والے اب آنا آگے، جو در دوستی مخلصم یافتی، جب دوستی میں تو نے مجھے مخلص پایا ہے تو پھر راستہ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تو عرض گزار ہوئے، اگر یک سر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم،
لو دنو تو خط وطن لہ ترک تو، اس سے آگے میں بڑھ ہی نہیں سکتا، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہوتا ہوں۔ تو جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے، ملائک بھی پیچھے رہ گئے، کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمالے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نقد کی طرف، اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے، حلم کہا گیا، میٹھا خواب، اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں اور سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے۔ دنیا اس کو میٹھی لگتی ہے، دل آویز لگتی ہے، اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے۔ جو اس کا مقصود حیات تھا، جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اس سے وہ پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا، اور اس کو جھنجھوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی۔ تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا، تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا جتنی بھی ہو، ایک آدمی 100 سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لیے اسرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا تھا، فلطم علی وجہہ، تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس، اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دیں گے۔ حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو؟ کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیسہ لے کر آیا ہوں، کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض کر لیں، 100 سال بھی جئیں گے تو پھر بھی موت ہے، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا۔ شہنشاہ، کج کلا بادشاہ، بڑے بڑے حکامات، دانشور، صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے۔ میں اور آپ ہوتے کیا ہیں؟ ہم تو ایک ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ انسان ذرا دیکھ تو ہے کیا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے ہیں۔ وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام معطل کرنا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہا آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ یہ زندگی اچھی بنا لیں، میں نہیں آپ کو روکتا، گھر بھی اچھا بنا لیں، گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے، اچھا کھائیں اچھا پہنیں، بالکل نہیں روکتا، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں، آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائیں تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں، ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے۔ تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے، وہ جہاں بھی سوار لیجئے، میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بسر کریں۔ ہم جئیں تو اس کے لیے، ہم مرے تو اس کے لیے۔ اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔